الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا السفر فی الاسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، انسان مشت خاک ہے وہ خاک رہے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر، گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، بے پایہ کرم ہوا کہ اللہ پاک پروردگار نے ہم سب کو آج تک زندہ رکھا اور اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اشرف مخلوق انسان بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہوا کہ ہم سب کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیں، سننے کے لیے دو کان دیے، چلنے کے لیے دو پیر دیے، محنت کرنے کے لیے دو ہاتھ دیے، ہضم کرنے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی، ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لاکھوں دولتوں سے مالا مال فرمایا۔ یہ ساری دولتیں، چاہے دیکھنے کی دولت ہو، سننے کی نعمت ہو، چلنے پھرنے کی طاقت ہو، یہ ساری نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہ نعمتیں نہیں دے سکتی۔ ہزاروں مرتبہ انسان کسی ایک طبیعت کے خراب ہو جانے پر دواخانوں کے چکر کاٹتا ہے، صبح سے شام تک وہ اسکیننگ، وہ چیک اپ، یہ چیک اپ پورا لے کر شام کے وقت میں پورے رپورٹس نارمل آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی رپورٹس تو نارمل ہے، باقی اللہ کی مرضی۔ میرے دوستو، شام کے وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دواخانہ جانے سے پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صبح سویرے دواخانہ جانے سے پہلے علاج کرانا سنت ہے، اس لیے سمجھ کر جا رہا ہوں۔ دوا ڈاکٹر دیتا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر سمجھتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ دوا میں شفا نہیں، دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے، اس میں شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ بڑا سا بڑا پکاتی، کبھی بہترین پکوان پکانے والا آدمی، بہترین ماسٹر، کبھی اس میں نمک زیادہ ہو گیا، کبھی پھیکا ہو گیا، کیا بھائی پورے شہر کا اتنا مشہور پکاتی؟ تو پکوان پکانا پکاتی کا کام ہے، مزہ دینا اللہ کا کام ہے، دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے، شفا دینا
اللہ کا کام ہے۔ میرے دوستو یہی ایمان ہے کہ حیات دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، میرے دوستو راحت دینے والا اللہ، بے چین کرنے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جھاڑ ہیں، ان کے کروڑوں اربوں پتے ہیں، ایک پتا بھی اگر ہلنا چاہے میرے اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یہ سمجھنا ایمان ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان کے کمال کی دعوت دیتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے طور پر۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننا تمہاری شان کے خلاف ہے۔ تم میرے بندے ہو، مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ جب تم مجھ پر بھروسہ رکھو گے، مجھ پر یقین کرو گے، ذلت کے نقشوں میں رکھ کر عزت دینا میرا کام ہے، نقصان کے نقشوں میں رکھ کر نفع دینا میرا کام ہے۔ کبھی کبھی انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ ہٹا دیتا ہے، سامنے نفع کی شکل ہے مگر نتیجہ نقصان کا نکلتا ہے۔ ذلت کا نقشہ ہے، کبھی کبھی اس میں عزت نکل جاتی ہے۔ میرے دوستو عزت کے نقشے میں رکھ کر ذلت کو نکالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اللہ سے کیا ہوتا ہے، بھائی میری دولت سے ہوتا ہے، میری طاقت سے ہوتا ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنے غرور میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرو، کوئی وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہو۔ کیا مانا؟ دکھنے میں تو میرے پیسے سے ہوتا ہے، میری طاقت سے ہوتا ہے، میرے چلنے سے ہوتا ہے، میرے پھرنے سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ چاہے تو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی دنوں تک وحی روک دی گئی۔ سارے نبیوں کے سردار خالی انشاءاللہ کر کے نہیں بولے۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ انشاءاللہ نہیں کہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی روک دی گئی، جواب کو روک دیا گیا۔ میرے دوستو آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک صاحب جو ہے بھینس خریدنے کے لیے جیب میں پیسے لے کر چھوٹے گاؤں سے شہر کی طرف نکلے۔ کہاں جا رہے چاچا؟ بھینس خریدنے کے لیے۔ کتنے میں خریدیں گے؟ میں 10,000 15,000 میں بھینس خرید کے لاؤں گا، اس کا دودھ بیچوں گا۔ جا رہے ہیں بھینس خریدنے کے لیے، ذرا انشاءاللہ تو بول کے جاؤ۔ حیگو جی انشاءاللہ جیب میں پیسے ہیں نا؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ بعد میں جیب میں پیسے ہیں نا بھائی میرے؟ نہیں چاچا، پیسے رہے تو بھی کام اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، پیسے صحیح کی چیز ہے۔ ہاں وہ سب نہیں لے، انشاءاللہ بعد میں بولتا ہوں، پہلے پیسے ہیں نا جیب میں دیکھ لے، ہاں پیسے کریکٹ۔ میرے دوستو جب آدمی نکلا، بازار پہنچا، بات کو جیب کو میں پیسے ہے کہ نہیں کہ دیکھ لیتا ہے تو ایک چور کی نظر پڑی کیا کہ بات کو انہیں جیب میں ہاتھ لگاتا ہے، ایک بڑی پوٹلی لایا ہے انہیں کر کے انہیں جیب کترا ڈال دیا اسے۔ اب جیب بات چیت ہو گئی، خریداری کا مسئلہ ہو گیا، سودا ہو گیا، اب پیسے دینے کے ٹائم پر جیب میں ہاتھ ڈالے تو ایک دم بڑا سوراخ ہے، ہاتھ نیچے تک چل جاتا ہے۔ ارے کیا ہوا رے بھائی کر میرے دوستو، اب وہاں یاد آیا کہ مولانا امام صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب جو بولے صحیح تھا، وہ میں انشاءاللہ نہیں بولے اس واسطے کہ ایسا ہوا۔ واپس سیدھا اپنے علاقے کو نامایوس ہو کر، نامراد ہو کر واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو رستے میں امام صاحب پھر ملے، کیا چاچا بھینس لائے نہیں کیا کرنا با، میں یہاں سے نکلا انشاءاللہ، بس میں بیٹھا انشاءاللہ، وہاں اتریا انشاءاللہ، بھینس کو دیکھا انشاءاللہ، پیسے نکالنے گیا تو انشاءاللہ، مگر اس میں پیسے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ کیا چاچا پیسے نہیں کہ تو کیا کہ تو کون کی مار ڈالے انشاءاللہ؟
25 بار بولے انشاءاللہ. جانے سے پہلے ایک بار بولو گے تو مشکل ہو گیا, اسے وزن دکھا. وہاں جانے کے بعد پیسے نہیں ہے اس واسطے 25 بار بولے. اب آپ سے اب تمہارے سے ہوتا نہیں, 25 بار نہیں 250 بار بولے بھی تمہارے سے ہوتا نہیں. جاؤ ایسے. میرے دوستو, دوا خانہ جانے سے پہلے دوا ڈاکٹر دیتا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سمجھنا یہ ایمان ہے. خریداری کو جانے سے پہلے پیسے میرے ہاتھ میں ہے, میں چل کر کوشش کرتا ہوں, لیکن میری منزل تک پہنچانے والا میرا اللہ ہے, اللہ چاہے تو ہوگا. یہ سمجھنا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, شیطان کے فالوورز مت ہو جاؤ. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ پیدائش سے لے کر موت تک تمہارے پیچھے پڑا ہے, تمہارا کٹر دشمن ہے. تمہارا وہ کٹر دشمن ہے. پیدائش سے لگ جاتا پیچھے, کہاں تک لگتا؟ موت تک لگ جاتا. میرے دوستو, خبر کے پاس بھی جا کر کان لگا کو سنتا رہتا, کیا بولتا یہ نہیں دیکھیں گے. اس کا مقصد یہ کیا ہے کہ اسے پیچھے کرنا. میرے دوستو, یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کی آج 30ویں تاریخ ہے. 29 کا چاند نظر نہیں آیا پورے ہندوستان میں, آج 30 تاریخ ہے. آج چاند رات ہے. کس کی چاند رات بھائی؟ سفر المظفر کی. ہماری زبان میں اسے 13 تیزی کا مہینہ کر کو بولتے. سفر کے مہینے کی آج چاند رات, آج چاند نظر آیا. انشاءاللہ صبح سویرے پہلی تاریخ رہے گی. چاند نظر آیا تو بھی, نہیں نظر آیا تو بھی, کیونکہ یہ 30 کا جو ہے 30 کا دن ہے. اس مبارک مہینے کو اسلام نے المظفر کے نام سے لگایا ہے. مظفر کا معنی کامیابی کا, کامیابی کا سفر کا مہینہ, وہ مہینہ جس میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے. اللہ کہتا ہے کہ کامیابی کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ کامیابی کا مہینہ ہے. ہمیں اور تمہیں اس مبارک مہینے کو منحوس مہینہ, دلندراگی کا مہینہ, کڑوے دنوں کا مہینہ ہمیں سمجھتے. تو یہ مہینہ آ گیا تو ہمیں سمجھتے منگنی کرنا نہیں, دکان کھولنا نہیں, شادی کی تاریخ رکھنا نہیں, شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے کا منہ دکھانا نہیں. کب بھی دکھانا نہیں کہا تو پہلے سال دکھانا نہیں, اس کے بعد دیکھے جائے. استغفر اللہ, نہیں دکھانے کا تو زندگی بھر نہ کو دکھاؤ. جوڑے کو جب سے شادی ہوئی موت تک 60 سال 70 سال کتنے دن آئے, جوان رہے, بوڑھے بنے, کتنے دن رہے, تو بھی وہ 13 تیزی کا مہینہ ہر ایک سال آتا ہے نا. پھر پہلے سال چھپا کو, دوسرے تیسرے سال 50 سال 60 سال کہیں کیوں نہیں چھپاتے ہیں. تو ہمیں سمجھے سو کڑوے, ہمیں سمجھے تو میٹھے, ہمیں سمجھے تو کڑوے, ہمیں سمجھے تو میٹھے نہیں. میرے دوستو, اللہ سمجھا تو میٹھا, اللہ سمجھا تو کڑوا. یہ مہینے کو اسلام کے اندر سفر المظفر کا مہینہ کہا گیا, کامیابی کا مہینہ کہا گیا. اسلام سے پہلے اس مبارک مہینے کے تعلق سے جاہلیت کے زمانے میں برا خیال کیا جاتا تھا. وہ جاہلیت کا زمانہ ہونچ ایسا پورے علاقے میں پورے زمانوں میں چل پڑا, مگر اسلام نے اسے ریجیکٹ فرمایا, اسے ایکسپٹ نہیں فرمایا, بلکہ اسلام نے کہا کہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا سفر فی الاسلام. اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں 3 بری چیزیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے آقا نے, میرے سرکار نے 3 چیزوں کو بھی ریجیکٹ فرمایا. ایک چیز ہوتی تھی بیماری چھوت چھات ہونا. کیا معنی کہ بیماری کے اندر چھوت چھات کا معنی کیا ہے کہ ایک بیماری ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہنچتی ہے. گمان, بدگمانی, گمان سے ایمان خراب ہوتا ہے. شکر کھائے تو بھی شکر کڑوی لگتی. شکر کو آدمی کیا کرے, کیا کہ بھائی شکر کی نہیں کوسی کی چیز کرو, شکر کو
شکر کھایا کرتے. شکر بھی کڑوی کڑوی لگی. شکر کڑوی نہیں, تیرا شک کڑوا ہے. گمان سے ایمان خراب ہوا. شکر کو شکر کھایا تو بھی شکر کیسی لگی؟ کڑوی لگی. اب اس کے دل میں یہ آیا کہ بیماری جو ہے فلاں جگہ سے آئی, فلاں علاقے سے آئی. اسلام کہتا ہے کہ بیماری دینے والا اللہ, صحت دینے والا بھی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک صحابی جا کر یہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, میرے اونٹوں کے ریوڑ کے اندر, اونٹوں کی جو جماعت ہے, اونٹوں کا ایک جتھا ہے, اس کے اندر ایک کھجلی والا, خارش والا اونٹ آ گیا. اس کی وجہ سے پورے اونٹوں کو کھجلی لگ گئی. 100 اونٹ تھے, 100 اونٹوں کو بھی کھجلی لگ گئی. حضور نے پوچھا, اچھا بھائی یہ 100 اونٹوں کو اس اونٹ کی وجہ سے کھجلی آئی بولتے ہیں, پھر پہلے اونٹ کو جو اونٹ کھجلی لے کر آیا اسے کھجلی کون دیا؟ اسے کھجلی اللہ دیا. تو حضور نے فرمایا, جب پہلے اونٹ کو اللہ کھجلی دے سکتا ہے تو 100 اونٹوں کو بھی کھجلی دینے والا اللہ ہے. تمہارے دماغ میں سے یہ بات نکال دو کہ اس کی وجہ سے آیا, اس کی وجہ سے آیا ہے. تو حضور نے بیماری کا ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کو رد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بھی بیماری دینے والا, کھجلی دینے والا اللہ, یہ 100 اونٹوں کو بھی کھجلی دینے والا اللہ ہے. اس کے بعد ولا طیرتا, کہ حضور نے رد کر دیا کہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل کر آنے کا جو گمان ہے, اس گمان کو تم رد کر دو. گمان سے ایمان خراب ہوتا ہے. شک کر کے شکر کھائے تو بھی شکر کڑوی لگتی ہے. نکال دو گمان کو, شک نکال دو. پھر ولا طیرتا, حضور نے فرمایا اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں دوسری ایک بری بات, برا عقیدہ یہ تھا کہ پرندوں کو اڑاتے. جاہل عرب اسلام سے پہلے گھر سے باہر نکل کر ایک پتھر لے کر گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے جھاڑ کے اوپر جو پرندہ بیٹھا رہتا, اس پرندے کو پتھر مارتے. پرندہ اگر سیدھی طرف نکلیا تو سمجھتے آج ہمارا دن ہم نہ مل کو آتا. کیا ہو؟ ہمارا دن بن کو آتا, بن کو آتا, مل کو آتا. اچھا بھائی, بائیں طرف چلے گیا, لیفٹ سائڈ اگر وہ پرندہ ہمارے پتھر مارنے کی وجہ سے چلے گیا تو ہمیں سمجھتے کہ بھائی آج ہمارا دن ہم نہ مل کو آتا نہیں, بن کو آتا نہیں. ہمیں کتنا کام کرے تو بھی شام کو آتے وقت ہم نہ فائدہ نہیں ہوتا. وہ جاگو, تپلاں پڑ کو, تکلیفاں پڑ کو, پریشانیاں اٹھا کو, آنے سے بھی ہمیں گھر میں واپس چلیں گے کر کے عرب حضرات واپس چلے جاتے. اسلام سے پہلے کا عقیدہ. میرے دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ریجیکٹ فرمایا. بیماری ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے کر کے جو گمان رکھتے ہیں وہ بھی رد کر دو, اسے بھی اسلام ریجیکٹ کرتا ہے. اور پرندوں کو اڑا کر اپنی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ لگانا, یہ بھی اسلام اسے رد کرتا ہے. پرندے کے ہاتھ میں تمہاری تقدیر نہیں بھائی, تمہاری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. پرندوں کو دیکھ کر تمہیں سمجھنا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا, پرندہ ادھر گیا تو کامیاب, ادھر گیا تو ناکام, یہ تمہارا بد عقیدہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہے یہ بات سنے تھے, صبح سویرے 2 کویاں کو ایک دیوار کو بیٹھے ہوئے کون دیکھ لیتا کہ اسے بہت دن بھر جو ہے بہت نعمتیں ملتے, وہ دن اسے مل کو آتا, وہ دن اسے بن کو آتا. تاکہ سنیا انہیں اپنے غلام کو ایک بڑا آدمی بلا کو بولتا, با میں یہ سین کبھی دیکھا نہیں, صبح ہی 2 کوے آپس میں 21 دیوار پر بیٹھے سو, میں ایسا دیکھنا تو کون سے دن صبح سویرے دیکھتا کہ مجھے جلدی اٹھا میں دیکھ لیتا ہوں. تو غلام جو ہے دیکھتا ہے کہ 2 کوے ایک جگہ بیٹھے ہوئے, خوش ہوا تھا. ہمارے مستری مجھے بولے تھے ایسا اٹھا کو دکھاؤ کو, تو جلدی جلدی جا کو اٹھاتا. سیٹ صاحب کیا رے با, وہ 2 کوے ایک جگہ بیٹھے سو, صبح ہی دیکھے تو اچھا کا تو بولے نا, تمہیں مل کو آتا بن کو آتا کہنا, آؤ جلدی دیکھتے کر. انہیں جا کو دیکھے تک ایک کوا اڑ گیا. اب ان کو غصہ آ گیا, کیا رے 2 کوے بتا کر تو ایک کوا بتا تھا, مجھے کیا ہوتا یہ آج معلوم نہیں. دھنا دھن موت کے مارا, دم کے گھسے مارتا.
یہ بولنا جو یہ مارتا تھا میستری، یہ سیٹ اپنے غلام کو باہر سے، یہ سیٹ کا دوست ہے نا ایک بڑا بہترین توشہ، بہترین پھلاں، یہ وہ سب تحفے میں گفٹ بھیجتا، گفٹ بھیجا تو کیا بھائی کہ تو تمہارے دوست بھیجے، تم نہ یہ اچھا پکوان پکیا کرتے گھر میں، یہ بہترین کھانے پینے یہ سب پھلاں بھیجے ہیں. تو غلام بولتا کون کی بولیا سو استاد سیٹ صاحب غلط بات بولیا تم نا، 2 کوے دیکھنا کہ تو وہ 2 کوے میں دیکھ کو جوتے کھایا ہوں، تمہیں 1 کوا دیکھ کو تمہارا دوست اچھے اچھے گفٹاں بھیجا ہے. میرے دوستو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے گمان کے برابر ایک عقیدہ بنا لیتا. 2 کویاں کو دیکھے تو ایسا ہوتا، صبح ہی بلی گزرے جانی ہمارے سامنے سے کیا ہو جاتا کہ ارے میرے دوستو بلیاں سے، کویاں سے، چڑیاں سے ہماری تقدیر نہیں، ہماری تقدیر تو آسمانوں زمینوں کے مالک رب العالمین نے بنایا ہے. اللہ رب العزت سے ہمارا عقیدہ ہو کہ رزق دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ. حضور نے اس کو بھی رد فرمایا کہ تم اپنی تقدیروں کو پرندوں سے مت جوڑو، بلیوں سے مت جوڑو، اپنی تقدیروں کو لکیروں سے مت جوڑو. لوگ بات کو ذرا فال کھولتے نہیں حضرت، کیا کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے کہ ارے کھولنے والے کو اس کی تقدیر معلوم نہیں، تمہاری تقدیر کیا بتاتا جنہیں. ایک بادشاہ ایک تقدیر دیکھنے والے کو، ایک جوتشی کو بلا کر، مشہور علاقے کا مشہور جوتشی اسے پوچھتا ذرا دیکھو جی میرے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ہے کہ ذرا بول ڈالو. انہیں بولنا بڑا چھوڑو دکھتا انہیں کیا بولتا ہے، کیا بھی نہیں بادشاہ تمہیں 1 مہینے میں مر جانے والے ہیں. کیا بولا؟ جاتی سے بلا کو لیپ لے سکا ہوگا ایسے 1 مہینے میں مر جاتے. جس آدمی کو 1 مہینے میں مر جانے کا یقین ہو، انہیں 30 دن میں مر جانے کی وجہ 3 دن میں مر گئے سکا ہیبت کھا لیتا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا ہے. وزیر پوچھتا ہے بادشاہ کل تک تمہیں اچھے تھے، یہ کیا کھانا چھوڑ ڈالے، پانی چھوڑ ڈالے، اچھے باتیں چھوڑ ڈالے، ایک ہی فکر منہ ڈالے کو رہتے، کیا بات ہے؟ تو انہیں بولتا ہے کیا بھی نہیں، وہ جوتشی ایسا بولیا مجھے 1 مہینے میں مر جاتا ہوں گے، یہ اتنے پراپرٹیاں، اتنے بنگلے، اتنے اپارٹمنٹاں چھوڑ کو میں کیسا جانا. اچھا اس کی بات کی وجہ سے تم نہ ایسا ہوا، ٹھہرو اسے پھر بلاتا ہوں میں. ایسا بلائے کیا بات، تو ہمارے بادشاہ کو بولیا کرتے 1 مہینے میں انہوں مر جاتے کہ تو کیسا بولیا، ان کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کو بول ڈالیا ہوں بھائی میں کہتا ہے. اچھا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے تجھے اس کی تقدیر سمجھ میں آ گئی ہمارے سیٹ کی، تیرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کو بول تو کتنے دن جیتا آ گیا. میں ابھی 30 سال تک ہلتا نہیں ہدرتا نہیں، میں کہتا ہے. کیا بولتا ہے؟ 30 سال تک پہاڑ کے سر کا بیٹھ کر رہتا ہوں میں، 30 سال تک میں ہلنے کا نہیں، ہدرنے کا نہیں، 30 سال تک میں جیتا ہوں. اچھا میرے دوستو، وزیر نے کہا بلاؤ جلاد کو، اٹھاؤ تلوار، اڑا ڈالو اس کی گردن خالی ہٹاتے ہی وہ گردن ایک طرف، آدمی ایک طرف، تڑ مار لیتا ہے. بادشاہ کو بتائے کیا جی بادشاہ تمہارے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کو تمہیں 1 مہینے میں مر جاتے، اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کو انہیں کیا بولا 30 سال تک، 30 سال کا 3 منٹ جیا نہیں. انہیں بولنے والا تقدیر، انہیں بولنے والا جو ہے کسی کے قسمت. میرے دوستو اللہ پاک تقدیروں کو بناتا ہے، اچھی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. اچھی قسمت اللہ کے ہاتھ میں، بری قسمت اللہ کے ہاتھ میں. کسی کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر، کسی کے پیشانی کی لکیروں کو دیکھ کر کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا کہ بیماری ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ کے جانے کا گمان یہ بھی صحیح نہیں ہے اسلام کے اندر. اور اسی طرح پرندوں کو دیکھ کر کسی کے جو ہے پرندوں کو دیکھ کر، کسی کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کسی کا فیصلہ کرنا، یہ بھی اسلام اسے رد کرتا ہے. وَلَا السَّفَرَ فِي الْإِسْلَامِ، اور سفر کو منحوس سمجھنا، دلندراگی کا مہینہ سمجھنا، کڑوا مہینہ سمجھنا، یہ بھی اسلام میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا فرمایا. یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام تو
ان باتوں کی تردید کرتا ہے، ان باتوں کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ جو ہے سفر کے مہینے میں، تیرہ تیزی کے مہینے میں منگنیوں کو روک دینا، شادیوں کو روک دینا، اچھے دکان کی اوپننگ کو روک دینا، کوئی اچھا کام سے رک جانا، یہ تو اسلام اس کی تردید کرتا ہے۔ سفر کے مہینے کو اسلام نے المظفر کہا، مبارک مادی کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ۔ میرے دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی آدمی فجر پڑھیا نہیں، ظہر پڑھیا نہیں، عصر پڑھیا نہیں، روزہ رکھیا نہیں، دکان کھولتا ہے، کیا وہ دکان کا کھولنا اسے بن کو آتا، مل کو آتا؟ یہ وہ رمضان کا مہینہ جی، رمضان کا مہینہ لے، تمہیں نماز پڑھے نہیں؟ پڑھیا نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ تم نہ رمضان کیا غیر رمضان کیا؟ اب لوگ جو ہے منگل کا جو ہے دن کو جو ہے کیا کہ منحوس سمجھتے، جمعہ کے مبارک دن فجر پڑھیا نہیں، ظہر پڑھیا نہیں، جمعہ کی نماز کو گیا نہیں، دکان اوپن کریا، جمعہ کو کھولیا تو بھی میری دکان چلی نہیں جی۔ ارے جمعہ کیا منگل کیا تیرے لیے، تیرے اعمال تیرے ساتھ۔ فجر کی نماز پڑھ، تہجد پڑھ، اللہ کے سامنے مانگ، صدقہ دے، نمازوں میں برکت ہے، صدقے میں برکت ہے، تیرے اچھے اعمال میں برکت ہے۔ تو اگر جمعہ کے دن بھی فجر نہیں پڑھا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھا، تو دکان اگر اوپن کر رہا ہے تو تیری دکان تجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں نماز سے، قرآن سے، اچھے اعمال سے تیرا تعلق نہیں، وہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کتنے کے لوگ کئی چیزیں شروع کر کے ناکام ہوئے۔ حاجی رمضان میں شروع کرا تو بھی مجھے مل کو آیا نہیں، بن کو آیا نہیں۔ ارے میرے دوستو، سارے مہینے برکت والے، سارے دن برکت والے، سارے ہفتے برکت والے کب؟ جب آدمی اچھے اعمال کرے گا، ورنہ جمعہ کے دن شروع کر کے بھی کوئی آدمی ناکام ہو سکتا ہے، اور منگل کے دن شروع کر کے بھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال میں فجر ہے، اس کے اعمال میں فجر ہے۔ میرے دوستو، ایک آدمی اچھے اعمال کر کے کسی بھی دن کامیاب ہو سکتا ہے، کسی بھی دن ناکام ہو سکتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے ناکام۔ شب برات کا دن ہے، دو دوست، ایک مالدار کا بچہ، ایک غریب کی اولاد، دونوں فرینڈ ہیں۔ شب برات کے دن کیا ہوتا ہے؟ بھائی تقدیریں تقسیم ہوتی ہیں۔ غریب آدمی بولتا ہے بھائی شب برات آج تقدیریں تقسیم ہونے کی رات ہے، چلو مسجد جا کے کچھ اعمال کر لیں گے، کچھ دعائیں کر لیں گے۔ تو یہ بڑا مالدار کا بیٹا جو منتری کا کنتری تھا، وہ کہتا ہے ارے نمازاں، روزے، قرآن مجھے مل کو آتے نہیں، مجھے بن کو آتے نہیں، تو جانا ہے تو جا، تو نماز پڑھ، تو قرآن پڑھ، تو کیا کیا کر لیتا ہے کر لے، میں آج ڈانس کے پروگرام میں جاتا ہوں۔ اچھا بھائی، آج مبارک دن با دلندرا کی یہ کاما کرے جا نہیں، تو کر لے بھائی، ہمیں دونوں دوست ہیں، تو مسجد کو جا، میں ڈانس کے پروگرام میں جاتا ہوں۔ میرے دوستوں، جب واپس آ رہے ہیں دونوں، انہیں ڈانس کے پروگرام سے واپس آ رہا ہے، انہیں مسجد سے واپس آیا، اچھے اعمال سے واپس آیا، تو اسے 24 گھنٹے کا پیٹ میں درد آیا۔ کسے؟ غریب آدمی کے بچے کو۔ انہیں لوٹ لوٹ کو روتا ہے، اللہ 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 چیخا مارتا ہے۔ انہیں ڈانس کے پروگرام سے آتا ہے منتری کا کنتری، اسے جو ہے پیسے کا سوٹ کیس ملا، کتا ہر کو پیسے کا سوٹ کیس ملا۔ اسے معلوم ہوا کہ رات کو انہیں شب برات کی جو ہے دن اچھا عبادت کر کو، رو کو، دھو کو، اچھا سب کچھ کرنے کے باوجود پیٹ میں درد آیا کہ جیسے۔ اب انہیں ملنے کو بولتا، میں آ رہے میرے ساتھ ڈانس کے پروگرام میں، تو آیا نہیں، آتا تو آدھے سوٹ کیس تجھے ڈالتا، میں آیا نہیں، کبھی تو مسجداں، نمازاں، قرآن کتاتا، جا جا اتر جا تجھے۔ آخر ایک اللہ والے سے دو جو ہے انہیں جا کر ملتا ہے کہ حضرت میرا حال یہ ہے کہ میں رات بھر عبادت کیا، صبح مجھے 24 گھنٹے کا پیٹ میں درد آیا، اور وہ دلندر جو ہے دلندراگی کا کام کیا، وہ منتری کا کنتری، اسے جو ہے سوٹ کیس بھر پیسے ملے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی کا عمل اس کی ترقی اور اس کی ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ جو منتری کا کنتری ہے، اسے جو ہے اگر رات میں اچھی عبادت کرتا، اللہ کو یاد کرتا، تڑپتا، تو وقت کا بادشاہ بن جاتا انہیں۔ وہ بادشاہ چھین کو اللہ تعالیٰ خالی ایک چھوٹا پیسہ کا سوٹ کیس دیا لیا۔ بادشاہت کے سامنے پیسہ کا سوٹ کیس کیا ہے؟ بادشاہ بننے والا تھا، اچھے اعمال کرتا تو
پھر حضرت یہ مجھے پیٹ میں درد کیا حضرت یہ کہ تو انہوں فرماتے ہیں کہ بھائی تیرے مقدر میں موت تھی، تیرے مقدر میں موت تھی، موت کو ہٹا کو چھوٹا پیٹ میں درد دیا اللہ تجھے، موت جیسی چیز کو ہٹا کے کرونا میں لوگ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ لے جا کر مجھے بچا ڈالو ڈاکٹر صاحب کو، تو بولے کیا میں زندہ رہا تو یہ 40 لاکھ کیا 40 کروڑ بھی کما لے سکتا ہوں۔ میرے دوستو ایک آدمی اچھے عمل کر کے اس کا عمل کبھی بیکار نہیں جاتا، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے موت کو ہٹا کے چھوٹا سا پیٹ میں درد دیا، اور وہ جو ہے منتری کے کنتری کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے بادشاہ چھین کے چھوٹا سا پیسوں کا سوٹ کیس دے دیا۔ ہمیں ارادہ کریں کہ مبارک مہینے میں سارے مہینے، سارے سال، سارے ہفتے، سارے دن، سارے منٹ، سارے لمحے اللہ کی طرف سے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، ذکر کی پابندی، اچھے اخلاق کی پابندی، صدقہ خیرات کی پابندی کے ساتھ کسی بھی مہینے میں کوئی بھی آپ کام کریں گے اللہ آپ کو کامیابی آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ رمضان جیسے مبارک مہینے میں، محرم جیسے مبارک مہینے میں اگر آپ کا تعلق نمازوں سے نہیں، قرآن سے نہیں، ذکر سے نہیں، اچھے اخلاق سے نہیں، اور صدقہ خیرات سے نہیں، مبارک مہینوں میں بھی آپ کوئی کام شروع کرے ناکام آپ ہو کر رہیں گے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سارے مہینوں کو، خاص طور پر آنے والے سفر کے مہینے کو ہم سب کے حق میں، پورے مسلیوں کے حق میں، پورے ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے مسلمانوں کے حق میں، پورے شہر وجے واڑہ کے مسلمانوں کے حق میں، سارے عالم کے حق میں، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے جو ہے لوگوں کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہر فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بنائے، ہر مصیبت سے حفاظت کا ذریعہ بنائے، ہر تکلیف سے حفاظت کا ذریعہ بنائے، ہر بیماری سے حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے عمل سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ چند دنوں سے ہمارے وجے واڑہ کے اندر پہاڑ کے اس پار کبیلا کا علاقہ، ہاؤسنگ بورڈ کا علاقہ، بھوانی پورم کا علاقے کے اندر چند ایمان کے لٹیرے، چند ڈاکو پھر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک اور نبی آیا ہے اور اس کا نام غلام احمد قادیانی ہے، اور ایک جو ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ پورے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے نبی کا پیغمبر ہوں، اللہ کے نبی کا جو ہے میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو اس سے آگاہ کر کے رکھیں۔ ابھی چند دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے قبیلے کی مسجد میں بھی یہ گڑبڑ ہوئی، چند لوگ جو ہے شکیل بن حنیف کے لوگ پھر رہے ہیں۔ زیادہ ان کا اڈا جو ہے ہاؤسنگ بورڈ کالونی، بھوانی پورم، کبیلا اور پہاڑ کے اس پار کے علاقوں میں وہ لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان بچوں سے بات کر رہے ہیں، معلوم ہوا ہے، اس لیے مندو جاگرتا کے طور پر اس سے حفاظت کریں۔ کوئی بھی اگر آ رہا ہے تو مسجد کے ذمہ داروں سے، علماء کرام سے فوراً رجوع کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر جو بھیجا ہے، ان کا جو ہے ہمیں فالوور، ان کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہماری جان ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ نوجوانوں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو بھی سمجھائیں
ذرا بھی اگر کوئی ہم کو فرق معلوم ہو رہا ہے تو فوراً مسجد کے ذمہ داروں کے ذریعے علماء کرام سے رجوع کرائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گناہگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب خطا کار، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ جب تک جیے اسلام پر جینا نصیب فرما، جب ہمیں موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر سانس لینا سانس چھوڑنا نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھ کر اپنی زندگی کی آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبوت کے اوپر اے اللہ جو حملہ کر رہے ہیں ایسے دشمنوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرما، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، شکیل بن حنیف ہو، اے اللہ ان سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے فالوورز اے اللہ ایمان کے اے اللہ ڈکیتی اے اللہ علاقے میں پھر رہے ہیں، اے اللہ ان ڈکیتیوں سے، ان ڈاکوؤں سے اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ آخری سانس تک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے جان مال ایمان اعمال میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والا مبارک مہینہ اے اللہ اسے دلندراگی کا مہینہ سمجھنے سے حفاظت نصیب فرما، منحوس مہینہ سمجھنے سے حفاظت نصیب فرما۔ اس مہینے کے اور اے اللہ اس مہینے کے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، شرور اور فتن سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں، کہیں اور اٹھنے سے حفاظت نصیب فرما، یہ سر تیرے سامنے جھکے ہیں، کہیں اور جھکنے سے حفاظت نصیب فرما۔ دنیا کے سارے مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت نصیب فرما، خاص طور پر مدرسہ انعام العلوم اے اللہ علاقے کا مدرسہ ہے، اے اللہ اس میں 80 بچے پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، سمندروں سے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، بلوں سے چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ تیرے نبی کے مہمانوں کی خدمت کے لیے ہم اپنے جان اور مال کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔